یہ ڈالے ہیں رنگ، تو اس کو ہم نے نام رکھا ہے مدنی پرچم. یہ ذہن میں رکھا ہے، یہ مدنی پرچم. تو یہ مدنی پرچم جو ہے، اب یہ ظاہر نسبتوں والا پرچم ہے. آپ اور کپڑے پر تو پاؤں رکھ دیں گے، آپ یہ جھنڈے پر سوال ہی نہیں. آپ نہیں، مجھے بولنے میں مزہ نہیں آ رہا، تو آپ کون کیا کیسے رکھ سکتا ہے؟ سر پر ہی رکھیں گے ظاہر اس کو. تو اسی لیے لفظ خراب اس پر بولنا مناسب نہیں ہے. تو اب یہ کہ ایسے میں ہمارے ہاں یہ رائج ہیں الفاظ، جیسے کہ گھر ٹوٹ گیا. اب یہی عمل مسجد کے ساتھ ہو تو ہم کہیں گے مسجد شہید ہو گئی. یہ ہمارے اردو میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جھنڈا شہید ہو گیا. اگر وہ اب وہ لفظ بڑا انہوں نے جو کہا اس کی وضاحت نہیں ہے. ایک تو اگر وہ کچھ میل کا مسئلہ ہو گیا تو کیا کریں؟ تو کپڑوں پر جب میل لگ جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ دھو لیں. کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو اس پر پیوند لگا لیں. ہاں، حدیث شریف میں اس وقت تک کپڑے کو پرانا مت سمجھو جب تک پیوند نہ لگا لو. لیکن اب پیوند کا تصور تقریباً ختم ہو گیا. چلو سامنے پیوند نہ لگائیں بے شک، کہ اب وہ سامنے لگانا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ باتیں بنائیں گے، تنفیر عوام کی صورت اس میں نکلے گی. پھر ہو سکتا ہے لباس شہرت کسی کے لیے یہ قرار پائے تو پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو. تو ایسی جگہ پر جیسے کہ پاجامہ ہے، تو پاجامے کے ایسے حصے میں جہاں کرتے میں ڈھک جاتا ہے اور وہاں کوئی ضرورت پڑ گئی، پھٹ پٹا گیا، کمزور پڑ، وہاں پیوند لگا لیں. تو کوئی مسئلہ وہ شرمانے کا یا تنفیر کے لوگوں کی باتیں بنانے کا پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو. تو پیوند بہرحال لگا لیا جائے. لیکن یہ یہاں پھٹ گیا پیوند نہ لگایا جائے، یہ بھی میں نہیں کہتا. پیوند بھلے لگا لیں، اس کو گھر میں استعمال کریں، سونے میں استعمال کریں. باہر اگر آپ کی پوزیشن میں فرق آتا ہے، نہیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر سامنے پیوند لگائیں گے نا تو ان کو لوگوں کا سامنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے ہم ان کو یہ مشقت میں کیسے ڈالیں؟ حالات کے حساب سے بعض اوقات تو ہے نا کہ اگر کوئی لوگوں کی تنفیر کی صورت ہو تو وہاں مستحب ترک کرنے کا اجازت نہیں، حکم ہوتا ہے کہ آپ اس مستحب پر عمل نہ کرو. تو اس لیے بہرحال یہ کہ تو بھی پیوند، اب جو ایسا آدمی ہے کہ جس کے لیے نہ تنفیر کی صورت ہے نہ شہرت کی صورت ہے، جیسے کہ مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اس نے پیوند لگایا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ لگا لے اس طرح بھلے پیوند لگا کے گھومتا رہے. مگر وہی کہ حدیث میں کپڑے کو پرانا نہ سمجھو. اب پیوند کی جگہ یہ ٹکڑا تھوڑا سا آ گیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا، یہ نہیں چلے گا. لیکن مجھے پتا ہے کہ فیشن تبدیل ہوتا ہے تو لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہماری. پھر بولتے ہیں مہنگائی ہے. اب مہنگائی پھر ہونی ہے نا، اس طرح ہم ضائع کریں گے مال تو. حضرت عمارہ بن، یہ وہ اچھا انگلی سے اشارہ کرنے والا، حضرت عمارہ بن رویبہ سے روایت ہے کہ آپ نے بشر بن مروان کو منبر پر اپنے دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تعالی ان دونوں ہاتھوں کو خراب کرے، ان دونوں ہاتھوں کو خراب کرے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کریں اور اپنے کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا، شہادت کی انگلی. تو پہلے جو ہمارے صاحبہ نے جواب دیا تھا وہ بالکل درست تھا کہ ہاں، میں بھی مغالطے میں پڑ گیا کہ شاید مطلقاً انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کریں، سیدھا الٹا نہیں لکھا اس میں، اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کریں اور اپنے کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا. یہ حدیث کے الفاظ. اچھا اب آگے اس کی شرح میں اس حدیث سے موجودہ واعظین، یعنی واعظین، مبلغین، مقررین سب آگے جو دینی بیان کرتے، اس حدیث سے موجودہ واعظین عبرت پکڑیں جو ہاتھ نچا نچا کر
بلکہ خود بھی گھوم ناچ کر واز کرتے ہیں. صرف داہنے یعنی سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے. اچھا، تو پہلے جو میں نے وہ جواب کی روشنی میں جو عرض کیا تھا وہ سب ایڈٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ جو حدیث پڑھی، اس کی شرح پڑھی، یہ اس کی جگہ لگانا. لیکن یہ کہیں وائزین ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے، کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ بیچارے نہیں کرتے نا، یہ تو ان سے بیان بھول جائیں گے، کر نہیں پائیں گے. جیسے کہ حافظ قرآن جو اسپیڈ سے پڑھنے کے ہوتے ہیں نا عادی، تو ان کو اگر کہو نا کہ بھائی تجوید کے مطابق اور ترتیل سے پڑھو، سوال ہی نہیں وہ پڑھ پائے، نہیں پڑھ پائے گا، کیوں رٹا اسی طرح اس نے. یہ کہ نہیں تو ہاتھوں کو اٹھانا اس طرح کرنا تو شروع میں نے کہہ دیا کہ ناجائز تو نہیں ہے یہ، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے تھے. تو کوئی ہاتھ اٹھائے بھی، ہمیں اس کو برا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ برا کر رہا ہے، کیونکہ یہ علماء بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، عادت ہوتی ہے. میں تو عالم نہیں ہوں، پھر بھی میں بھی ہاتھ اٹھا ہی لیتا ہوں، بھول جاتا ہوں، ابھی بھی یوں کر رہا ہوں، تو کبھی یاد آ جاتا تو یوں کر لیتا ہوں. تو یہ کہ سنت میں عظمت ہے، ہم سب کو سنت ادا کرنی چاہیے. تو اس میں یہ ٹکڑا رکھا جائے، صرف داہنے ہاتھ کی کلمے کی واز کرنے میں صرف داہنے یعنی سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے. بس اتنا اس میں رکھا جائے، باقی حصہ ڈیلیٹ وہ ایڈٹ کر دیا جائے انشاءاللہ. لیکن میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا یہ ہاتھ نچانا، اور مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے، میں نے پڑھا ہوا تھا لیکن وہ الفاظ بھول گیا تھا. میں اسحاق بھائی نے وہ نکال کے دے دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ بزرگوں کی باتیں، بہرحال یہ بزرگوں کی باتیں اٹھا کر یوں ہی ڈال دینے کی نہیں ہوتی، ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، ان کے اپنے احساسات ہوتے ہیں، ان کی سنتوں کی محبتیں ہوتی ہیں. یہ ایسے عاشق رسول تھے کہ میں نے خود ان کی کرامت انہوں نے دکھائی تھی. ہم تو الحمدللہ وہ بس وہ عاشقان رسول کی صحبت آج سے تھوڑی ملی ہے، زمانے سے ملی ہے. جب دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا، میں لڑکا تھا، سمجھو نوجوان تھا، جیسے نوجوان ہوتے ہیں، مگر وہ مذہبی ذوق تھا، وہ سنی علماء سے پیار تھا. تو ان سے مجھے ان کا بھی پتا تھا کہ ان کی کتاب جعلق اور یہ میرے پاس تھی. تو پتا چلا یہ حج سے آ رہے ہیں مفتی احمد یار خان، جن کی ابھی میں نے شرح سنائی آپ کو. تو ان کا فلاں جگہ بیان ہے. اب بیان بھی اتفاق سے ہماری برادری کی، ہم کتیانہ میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں. میرا اگرچہ میں باب المدینہ میں پیدا ہوا ہوں، لیکن ہمارے جو ماں باپ اور یہ تھے ہجرت کر کے وہ لٹا کر لوٹ لیا تھا، اور وہاں تو جب پارٹیشن ہوا تھا تو لوٹ مار مچی تھی، تو غیر مسلموں نے لوٹا تھا. تو یہ پہنچ گئے. تو ہم کچھ دن ہمارے ماں باپ یا زمزم نگر جس کو ہم بولتے ہیں حیدرآباد میں رہے، پھر باب المدینہ میں تشریف لے آئے، اور میں باب المدینہ میں پیدا ہوا. تو اب یہ کہ باب المدینہ میں ہماری برادری کا جیسے میں نے نام بتایا، تو ان کے کمیونٹی ہال میں ان کا اجتماع رکھا گیا، جلسہ رکھا گیا. تو ہم بھی شوق میں پہنچے کہ مفتی صاحب، مفتی احمد یار خان صاحب حج سے آئے اور یہ بیان فرمائیں گے. تو ہم پہنچے، تو ہم باہر ہی تھے. تو جب یہ تشریف لے آئے تو میں تو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا. اگر کوئی بتاتا نہیں تو سوال ہی نہیں کوئی بولے کہ یہ کوئی عالم بھی ہے. بڑے بوڑھے جو دیہاتی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے بزرگ جو تھے، وہ سادہ سے، بالکل سادہ بھی نہیں، سادہ ترین بزرگ یا بڑے میاں یا بوڑھے صاحب تشریف لے آئے. ہم نے دیکھا جو یہ مفتی صاحب ہے، مفتی احمد یار خان، نام تو بڑا تھا ان کا اس وقت بھی. تو یہ تشریف لے آئے. اب یہ جب مائک پر آئے، ہم تو سیٹ ہو کر بیٹھ گئے. مائک پر جب یہ آئے، آپ یقین مانیں کہ ایک علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جو رک نہیں رہا تھا. اللہ اللہ،
یہ جو انہوں نے ایسا مشکل ٹاپک لیا تھا جس میں عام کا کوئی وظیفہ بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، یہ غربت سے نجات کا جیسے ابھی سوال ہوا، خیر اس سے پہلے جو سوالات میں نے بیان کیے تھے جو سوشل میڈیا اور میسیجز کے ذریعے آئے تھے جو لکھوائے تھے، ان کے جوابات ابھی باقی ہیں۔ تو لیکن اب یہ بھی ایک سوال انہوں نے چل گیا ہے، تو میرا خیال ہے سارے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں۔ تو یہ خیر غربت سے نجات کا کوئی وظیفہ مانگ رہے ہیں، چلیں آپ پہلے وظیفہ 40 روحانی علاج میں لکھا ہے کہ یا مالکو 90 بار روزانہ، 90 ٹائم، یا مالکو 90 ٹائم، 10 کم 100، 2 کم 92 روزانہ پڑھیں گے، اللہ چاہے گا تو غربت دور ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کو دکھا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، اور آپ بھی ملاحظہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کرتا ہوں، اور پھر آپ سے اس معاملے میں کچھ مدنی پھول بھی لینے ہیں، ذرا دکھائیے۔ ایک عیسائی بہن وہ قرآن کریم جی اور دلہن عیسائی بہن کے بارے میں، اور فیس بک کے کیا چاہیے؟ جی ہاں، آپ فیس بک کے ذریعے سوال آیا جی۔ ہے کہ رخصتی کے وقت جو بیٹی قرآن کے سر کریم پر، سر پہ رکھا جائے دلہن کے تو کیسا سعادت کی بات ہے، کوئی حرج نیت، اگر قرآن کی تعظیم کی نیت ہے، اس سے برکت لینے کی نیت ہے تو بہت اچھا کام ہے، مگر بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، چاہے قرآن کریم سر پہ رکھے یا نہ رکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت غیر مرد نہیں ہونے چاہیے، نہ اس وقت نہ اس کے علاوہ، عورت کو تو ہمیشہ پردے ہی کا حکم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جلوس میلاد کے موقع پر 10 20 50 100 وغیرہ کے جو نوٹیں تقسیم کی جاتی ہیں خوشی کے طور پر، ایسا کرنا کیسا؟ چھوٹی نوٹیں یار، میرے کو سونے کی اینٹیں دو نا یار، بانٹ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں، سونے دل کی ٹھنڈا اینٹیں؟ کروں۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایک بھی نہیں رکھوں گا، ارے اب میں صبح 12 کے وقت بانٹ دوں گا، اور سونے کی اینٹیں لا دو۔ یہ 100 روپے کی نوٹ کی بات کر رہے ہو یار، جس آقا نے ہم کو اتنا نوازا، خدا کی قسم میں تو آقا کے کرم سے سانس لے رہا ہوں، یہ ان کی نظر ہے، ان کے دسترخوان سے میں کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا نوازا، خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹتا ہوں۔ تو ان کی تقسیم سے جو ملا ان کے کرم سے ملا ہم کو، تو الحمدللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق ہیں، عاشقوں کی سوچیں بلند ہوتی ہیں، یہ تو سب کو ماننا چاہیے۔ تو عاشق کیا کیا تقسیم کرتے ہیں اور کس کس تقسیم کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلی کاٹ دی. مشہور واقعہ ہے کہ زلیخا پر لوگ عورتوں نے تان کیا کہ تم کیا ایک غلام پر عاشق ہو, کیونکہ معاذ اللہ اس وقت تو ان کی پوزیشن وہ تو نہیں تھی, وزیروں اور بادشاہوں والی یہ ہو گئی تھی, ہے نا. تو زلیخا ان پر عاشق ہو گئی تھی, لیکن یہ ون سائڈ تھا معاملہ. یوسف علیہ السلام عاشق نہیں تھے. اللہ کے نبی کو اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں کر سکتے. اگر معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ یوسف علیہ السلام بھی عشق مجازی میں مبتلا تھے اس کے, تو یہ ان کی توہین ہے, اور اس کو علماء نے کفر لکھا ہے. یہ بعض عاشقان ناشاد ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یار یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے بھی تو عشق کیا تھا اپنے عشق کو. وہ تو عشق جو اگر کسی پر نظر پڑ گئی اور اس کے دل میں عشق بیٹھ گیا, اور اب وہ اس کی بے پردگی نہیں کرتا, نہ اس سے کوئی مطلب کوئی بھی ناجائز رابطے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور اس عشق میں ہی اگر وہ حلال طریقے سے شادی کی کوشش کرتا ہے, چلو نہیں ہو پاتی, اور اسی عشق میں گھل کر وہ فوت ہو جاتا ہے, تب تو وہ شہید ہے ایسا مسلمان کہ وہ بس بے اختیار نظر پڑ گئی اور لوٹا لی, مگر وہ گڑ گئی عورت دل میں اور عشق ہو گیا. اس میں حرج نہیں ہے, بلکہ اس کی فضیلت بتائی میں نے, جبکہ ایک بار بھی اس کو اب وہ دیکھے گا نہیں بلا اجازت شرعی. تو یہ تو بہرحال یہ کہ عشق مجازی میں آج کل ایسا تھوڑی ہوتا ہے. عشق مجازی میں مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا کیا کیا ہوتا ہے, معاذ اللہ. خیر, تو انگلی کاٹ دی. جب بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ, کیونکہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئی تھی مگر اس وقت مسلمان نہیں تھی, تو بی بی زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ مجھے ملامت مت کرو, میں تم کو ترکیب بناتی ہوں. ایک پردہ لگا دیا, عورتوں کو جمع کر لیا, سب کے ہاتھ میں لیمو یا سیب دے دیا, ایک ہاتھ میں چھری دے دی, کہ جیسے ہی یہ پردہ اٹھے نا, پردہ اٹھاؤں گے سب نے وہ, کیونکہ اب یہ تھی تو ملکہ نا, یہ اس کی وزیر کی بیوی تھی, وزیر کی بیوی تھی, انہیں بہت بڑی شخصیت کی مالک تھی. تو سب کو آرڈر کیا کہ جب پردہ اٹھے گا تو تم نے پردے کی طرف بھلے دیکھنا ہے, مگر سیب پر انگلی بھی وہ چھری بھی چلانی ہے. تو جیسے پردہ اٹھا تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے, چھپے ہوئے تھے نا, پردے میں چھپا کر رکھا تھا اس کو, یہ نظر آئے. تو عورتوں نے دیکھا تو ایسی حسن میں گم ہوئی کہ وہ سیب پر انگلی چھری چلائی, سیب پر چھری چلائی, مگر اس سیب پر چلنے کے بجائے انگلیاں کٹ گئی, اور ان کو سمجھ بھی نہیں پڑی کہ انگلی کٹ گئی ہے. بعد میں پتا چلا کہ ہم نے انگلی کاٹ دی ہے. ایسا حسن میں یہ گم ہو گئی. تو اس کو میرے آقا اعلی حضرت نے وہ یہ اپنے شعر میں بڑا پیارا نظم کیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, انگشت مانے انگلی, زنا یہ زن کی جمع, زن مانے عورت, انہیں عورتوں کی انگلی کٹی. حسن یوسف دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ, مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا, یوسف کا جلوہ دیکھا, تب کہیں کاٹا تو انگلی کاٹی. اور آپ کی شان یہ ہے کہ نہ حسن دیکھا ہے, نہ چہرہ دیکھا ہے, نہ جلوہ دیکھا ہے, صرف آپ کے نام پر انگلی نہیں سر کٹا رہے ہیں. تو اب یہ سونے کی اینٹ کیا بولتی ہے؟ اب 100 روپے کی نوٹ کچھ بھی نہیں ہے. آقا کے لیے تو جان بھی کوئی قربان کر دے تو کچھ بھی نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے. تو بالکل جس کو جو دیا ہے وہ لٹاؤ آقا کے نام پر, خوب لٹاؤ, اور جتنا لٹاؤ گے نہ بڑھے تو مجھے کہنا, ہاں انشاءاللہ بڑھے گا. اللہ کی رضا کے لیے ہو, ریا کے لیے نہ ہو کہ لوگ بولیں بڑا عاشق رسول ہے. جیسے میں بھی بانٹتا ہوں, میں سے بتا دوں میں ایک کنگال آدمی ہوں, 100 کی نوٹیں بھی بانٹتا ہوں میں کیا اس لیے دی میں نے لی, جزاک اللہ کہہ کر اب میں نے بانٹی. نام میرا کام تیرا ہو گیا,
کام تو اسی کا ہوا، میرا نام ہو گیا کہ یہ بڑا سخی آدمی 100 کی نوٹیں لٹاتا ہے، میں کچھ نہیں لٹاتا، میری یہ خون پسینے کی کمائی تھوڑی ہے. وضاحت کر دوں نا، کھوٹا کھوٹا نام ہو تو یہ بھی نہیں نا، رب راضی ہو جائے بس، نام ہی نام ہے، ورنہ نام کو کیا کرنا ہے. یزید بھی تو مشہور ہے لیکن پلید ہے نا. شیطان کیسا مشہور ہے، ہم کو جانتے بھی تو ہمارے اپنے زمانے کے، وہ بھی کوئی مجھے جانتے ہوں گے تو کیا 2-4 لاکھ آدمی جانتے ہوں گے، آپ کو تو اتنے بھی شاید نہیں جانتے ہوں گے، تو 2-4 لاکھ یہ بھی میرے دور کے جانتے ہوں گے. اس سے پہلے جب میرا جوانی تھی تو مجھے کتنے جانتے تھے، اب زیادہ ہو گئے. تو اس میں بھی میرا کمال نہیں، مدنی چینل کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. مجھے کر رہا تھا کہ کاش مطلب کوئی ایسا جذبہ ہو کہ ہم آقا کے نام پر لٹائیں. تو چلو تقسیم رسائل کر دو، ہاں جلوس میلاد میں خوب تقسیم کریں رسائل، کتابیں دینی بانٹیں، فیضان سنت بانٹیں، صراط الجنان بانٹیں، کنز الایمان شریف بانٹیں. ہاں بانٹے آپ، اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ ان دنوں نہیں بانٹو گے تو کب بانٹو گے یار. یہ فیضان مدینہ سمیت روات کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ ابتدا سے ہی شامل ہیں. ماشاء اللہ، مرحبا، بخیر راغلے. یہ کہاں ہے؟ راول پنڈی. پختونخوا ہے؟ اچھا پنڈی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. جی آیا نو، ہاں جی آیا. ماشاء اللہ، مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک جیسے ابھی غربت کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا تھا، کچھ ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو، پھر اس پر کچھ میں بھی عرض کروں گا، پھر آپ سے مدنی پھول بھی لینے ہیں. سوالات باقی ہوں گے نا، وہ پورے ہو گئے جو آپ نے سوالات سنائے تھے. یہ بیچارے وہ اپنے سوال کا جواب کا انتظار شاید کر رہے ہوں گے، کب تک ان کو تڑپائیں گے آپ. ہاں مسجد کی چھت نہیں ہے، گرمی بھی ہوتی ہے اور سانپ وغیرہ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو سانپ کا اندیشہ چھت نہ ہو تو ہوتا ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے. وہ سانپ تو نہیں، اندھیرے اور یہ نمی اور اس طرح کی جگہیں زیادہ شاید پسند کرتا ہے، چھپنا پسند کرتا ہے. یہ کھلی چھت میں شیر ببر کی طرح وہ آئی ہے، ضروری نہیں، کبھی نکل آئے تو الگ بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی سانپ بچھو کا خطرہ ہے، کیڑے مکوڑوں کا خطرہ ہے، سخت سردی لگ رہی ہے، سخت گرمی ہے، سخت بارش ہے، سخت کیچڑ مسجد کے راہ میں حائل ہے، تو ایسی یہ صورتیں جو ہے نا، ان میں جماعت واجب نہیں ہوتی، اپنا گھر میں پڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دکھائیں، دکھائیے. یا میرے مولا، یا میرے مولا، مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا، مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا، مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا، مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا، مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا. یا رسول خدا، 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 یا رسول خدا. یہ جو اس کو ڈاکیومنٹری بھی کہتے ہیں، ایک اس طرح کا جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں. میرے پاس جو ایک رپورٹ ہے 2016 کی، اس میں دنیا بھر میں کل پیداواری خوراک کا آدھا حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے.
پاکستان میں 40% خوراک ضائع کر دی جاتی ہے. یہ مسئلہ دنیا بھر میں یہ پیچیدہ ترین مسئلہ ہے، اور اعداد و شمار جو ایک عالمی ادارے ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کا آدھا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، جس کی مالیت $940 بلین کے لگ بھگ بنتی ہے. شاید اگر ہم پاکستانی کرنسی دیکھیں تو اربوں خربوں روپے یہ بن جاتے ہوں گے. کہتے ہیں 2 ارب انسانوں کے لیے کافی خوراک ہر سال ضائع کر دی جاتی ہے. اور اس میں یورپی ممالک وغیرہ یہ جو سر فہرست بھی بیان کیے جاتے ہیں، اس میں کھانا کچرا کنڈی میں بھی پھینکنے کا رواج ہے. اور بعض مسلمان ممالک بھی اس میں کھانا ضائع کرنے میں سر فہرست بیان کیے جاتے ہیں. تو اس طرح دنیا بھر میں اربوں ڈالر کا کھانا ضائع کیا جاتا ہے. اور کہتے ترقی پذیر ممالک میں بھی خوراک ضائع ہونے کے حوالے سے جو اس کی شرح ہے وہ کم و بیش 50% تک جا پہنچی ہے. تو یہ بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں. اور میری معلومات کے مطابق ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی بابا کہ دنیا میں جو پیداوار ہے نا، یہ 12 ارب لوگوں کو کفایت کر جائے. پیداوار اتنی ہے، قدرتی طور پر جو پیداوار ہو رہی ہے یہ 12 ارب افراد کو کفایت کر جائے. اور اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب اور کچھ بیان کی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی تقریباً 2 ارب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کو خوراک مکمل طور پر نہیں مل پاتی، اور بعض ایک تعداد بڑی وہ ہے جو بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اب یہ ساری جو تفصیلات آپ کو بیان کی، جو بھی دستاویز آپ کو دکھائی جاتے، شروع میں اگر یہ ہمارے مدنی چینل کے اسلام بھائی دکھا دیں کہ شروع میں دیکھیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ خوراک کا کس قدر ضائع کیا جا رہا ہے، خوراک کو دعوتوں وغیرہ میں، اور کس طرح پلیٹوں کے اندر یہ کھانے برباد کیے جا رہے ہیں. اور کس طرح یہ تھوڑا آگے بڑھاتے رہیں، آہستہ آہستہ تھوڑا تیزی کر دیں. اور دوسری طرف جب آگے یہ جب یہ دکھائے جا رہے ہیں، آگے جا کر وہ بھی معاملہ دکھائے گئے ہیں جن میں لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں. دنیا میں کئی ایسے بچے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں کہ جو کھانا میسر نہ ہونے کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، ان کو روٹی نہیں ملتی. اب یہ بات ہم پہلی بار بیان نہیں کر رہے، اور دنیا میں بھی یہ بات شاید پہلی بار بیان نہیں کی جاتی. اس طرح کی شاید ہو سکتا ہے کہ مختلف میڈیا پر بھی چیزیں دکھائی جاتی ہوں، اور یہ موویز وغیرہ جب ملتی ہیں وہ ہمیں نیٹ کے ذریعے عموماً مل جاتی ہے تو یہ دکھایا جاتا ہوگا. رپورٹس بھی شائع ہوتی ہیں، مدنی چینل پر بھی اس پر ہم بیان کر چکے ہیں. اب ہمیں توقع یہ ہے کہ، اور یہ ہمیں مطلب اس کا مشاہدہ بھی ہے کہ ان دنوں میں مدنی چینل پر آپ کو اور دیکھنے اور سننے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے. پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک کے عاشقان رسول بھی شامل ہو جاتے ہیں. بابا دعوتوں میں کھانا ضائع ہونا کے متعلق بھی، اور گھروں میں جو کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس کے متعلق، یعنی پچھلے دنوں ایک سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ لوں کہ میری وجہ سے کوئی کھانا ضائع نہ ہو. یعنی میں نے اپنے آپ کو اس فہرست سے نکال دیا کہ میں ان فہرست میں شامل ہو جاؤں کہ کھانا ضائع کرنے میں اس کا بھی شمار کیا جاتا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور یہ مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کے کچھ ایسے مدنی پھول مل جائیں جو گھروں میں بیٹھے، فیضان مدینہ میں بیٹھے، روات جو ہمارا پنڈی راول پنڈی کے پاس جو شہر ہے اس میں عاشقان رسول مدنی چینل پر ہیں، سوشل میڈیا پر اس وقت فیس بک پر اور نہ جانے کہاں کہاں کسی اور میڈیم پر بھی دیکھ سن رہے ہوں گے. کل جا کر دیکھیں گے، سنیں گے. کچھ ایسا کر دیں، ایسا کوئی مدنی پھول دے دیں، کوئی ایسا مدنی نسخہ دے دیں کہ یہ ضائع ہونے والا سلسلہ جو نا یہ کم ہو جائے. اللہ اللہ. یوں تو دیکھیے ہر ذی شعور اور عقل رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. جس میں عقل ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. لیکن واقعی یعنی کہ غفلت تو ایسی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اب یہ کہ ہم مطلب بڑے پیمانے پر جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا وہ بھی صحیح ہے، لیکن واقعی ہر فرد اگر اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میری ذات سے ضائع نہ ہو، میں سب کا چلو مکلف نہیں ہوں،
میں اپنی ذات سے ضائع نہ ہو. تو اس سے بھی اگر ہر فرد اس کو سمجھے نا تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور اگر کم فائدہ بھی ہوا اجتماعی تو کم از کم آپ کی اپنی دنیا و آخرت کو تو فائدہ ہوگا نا. اب دسترخوان پر دانا گر گیا ہے نا, آپ تو پلیٹیں اور دیگیں پھینکنے کی باتیں کر رہے ہیں, پھینک دیا جاتا ہے. دسترخوان پر جو دانے گر گئے روٹی کے ریزے, اس کو چننے کی حدیثوں میں ہم کو ترغیب دلائی گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب پتا ہے کہ آہستہ آہستہ کیا ہونا ہے, امت میں کیسے دور آئیں گے, کہ کیا کیا پھینکیں گے یہ لوگ, ہے نا. تو پہلے سے گویا ہم کو ترغیب دلا دی گئی, فضیلت اس کی فضائل نکالے اور ریزے چن کر کھانے کے, کہ یہ حوروں کا مہر بنیں گے. جو روٹی کے ٹکڑے گر جاتے ہیں دسترخوان پر, اس کو اٹھا کر کھا لیا کریں, یہ حوروں کا مہر بنیں گے جنت میں, جنتی حوروں کا مہر. تو اس طرح مطلب یہ کہ مغفرت کی بشارت بھی ہے کہ جو دسترخوان سے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھا لے گرے ہوئے تو اس کے لیے مغفرت ہے. اس طرح کی روایت کے یہ مضامین احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. ہمیں کتنی ترغیب ہے, لیکن یار ایک روٹی کے ٹکڑے یا دانے کی بات کیا, بلکہ کوئی دانا اٹھا کر کھائے تو اس کو بھی لوگ وہ شاید وہ ترچھی نظر سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے. کھانے کا اسلامی طریقہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس میں 38 نمبر مدنی پھول, پیج نمبر 15. کھانے کے دوران اگر کوئی دانا یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اٹھا کر پونچھ کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت ہے. اور 39 حدیث پاک میں جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے, اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے. اور 40 بس یہ 2 ہو گئے. تو یوں مطلب ہے کہ اگر اپنے اوپر ہم لے لیں نا کہ ہم یہ فضائل حاصل کریں اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں, انشاءاللہ آپ دیکھنا کتنا فرق پڑے گا. تو اپنا بس اللہ کرے ذہن بن جائے کہ ایک پانی کا قطرہ بھی ضائع نہ ہو, ایک دانا کیا دانے کا بھی کوئی ذرہ ضائع نہ ہو. ہم پاپا کھائیں تو اس کے بھی ذرات اڑیں نہیں, اتنی احتیاط سے کھائیں. ڈبل روٹی توڑیں تو اس کے بھی ذرات نہ اڑیں. ہم بار بار ترغیب دلاتے ہیں کہ روٹی تھال کے اوپر بیچوں بیچ کر کے توڑو, تو تاکہ اس کے روٹی کے ذرات, روٹی کے ریزے, ٹکڑے, آٹا, جو بھی پاؤڈر جو جھڑے تو وہ تھال میں جھڑے, باہر نہ جھڑے, کہ وہ استعمال ہو جائے, ضائع نہ ہو. تو جان بوجھ کر ضائع کرنا کھانا دانا یہ سب, یہ یاد رکھیے کہ کھانا ہو یا پانی ہو, ضائع کرنا جہاں پایا جائے گا یعنی ضائع کیا تو یہ حرام ہے. جان بوجھ کر ضائع کیا, جیسے پانی پیا یوں کر کے تھوڑا بچا ہوا پھینک دیتے ہیں, یہ حرام ہے کہ یہ ضائع کرنا ہوا. اسی طرح کھانا ضائع کرتے ہیں, تو کھانا تو یار اتنا ضائع کرتے ہیں یعنی پورے میں نے دیکھے روٹی کے تھپے باہر ممالک میں یہ دیکھا ہے, روٹی کے تھپے کچرا کنڈی میں, معاذ اللہ, جہاں بچوں کا گند گوبر ڈالتے ہیں نا اس میں کچرا کنڈی میں یہ روٹیوں کے تھپے ڈالتے ہیں, اخبارات بھی اسی میں ڈالتے ہیں. ایسا نازک دور آ گیا, اور میں اب کیا بولوں مطلب کہ کیا ہو گیا قوم کو. میں نے کہا عقل سے بالکل پیدل ہو گیا کہ نہ اللہ اور رسول کے نام کا احترام ہے, نہ رزق کا کوئی ادب ہے, اور